تو معصومین علیہ السلام کی تربیت یہ ہے کہ ان کی عملی زندگی کے اندر یہ نمونہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ صرف نماز روزوں کے وہ پابند نہیں تھے، بلکہ راتوں میں نکل کر وہ لوگوں کی مشکل کشائی بھی کیا کرتے تھے۔ اور ایک عجیب روایت آپ کی خدمت میں اور بیان کروں اور پھر زحمت کو میں تمام کروں۔ منصور دوانقی نے 100 لوگوں کو تیار کیا، وہ تقریباً نیم پاگل قسم کی اور دیوانے قسم کے لوگ تھے کہ جو بات کو اتنا جلدی سمجھ نہیں پاتے تھے اور دنیا کو اتنا سمجھتے نہیں تھے، اور ان کو لالچ دی کہ تم نے اگر فلاں کام کیا تو تمہیں یہ ہم کھانا دیں گے اور تمہیں بہت اچھی لذیذ چیزیں ملیں گی، تو تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ 100 اس طرح کے بیوقوف اور پاگل قسم کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ رات کے وقت ایک شخص ہم دربار میں بلائیں گے اور تم سب کو ہم تلواریں دیں گے، تم سب کو اس کو قتل کرنا ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ہمارا دشمن ہے، تم سب کو بس اتنا سا کام کرنا ہے، اور تمہارے لیے پھر یہ کھانے ہیں، تمہارے لیے پھر یہ ساری عیاشیاں ہیں۔ تو جو نیم پاگل قسم کے لوگ تھے وہ تیار ہو گئے۔ رات کا وقت آیا، منصور دوانقی نے امام جعفر صادق کو دربار میں طلب کیا، اور جیسے ہی امام جعفر صادق دربار میں تشریف لائے، ان پاگل لوگوں کو حکم دیا کہ حملہ کرو اور اسے قتل کرو۔ جیسے ہی امام جعفر صادق پر ان کی نگاہیں پڑیں، اپنی تلواریں پھینکی اور امام کی قدم بوسی میں آ گئے، رونے لگے، معافی طلب کرنے لگے۔ اور پھر جب امام جعفر صادق دربار میں آئی گئے تھے اور منصور نے یہ کیفیت دیکھی تو وہ امام سے بھی اچھے طریقے سے ملاقات کرنے لگا اور خاطر تواضع کرنے لگا، اور کہا کہ آپ آئے، آپ کو زحمت ہوئی، اور ہم آپ کے پھر مدینے جانے کا بندوبست کرتے ہیں، چونکہ یہ ظاہراً عراق کا واقعہ تھا، کہ ہم آپ کے مدینے جانے کا بندوبست کرتے ہیں، آپ معاف فرمائیے گا۔ اور امام رخصت ہو گئے۔ جب امام چلے گئے تو ان 100 نیم دیوانے لوگوں سے سوال کیا کہ بھائی ہم نے کہا تھا تم اگر یہ کام کرو گے تمہارے لیے کھانا پینا ہوگا، تمہارے لیے بہترین زندگی ہوگی، تم اس کا احترام کرنے بیٹھ گئے اور اس کو قتل کرنے کے بجائے اس کے پیروں میں گر پڑے۔ کہا اے منصور تو جانتا نہیں ہے، ہماری راتوں میں خبر گیری کرنے کے لیے اگر کوئی آتا تھا تو وہ شخص آتا تھا، اور راتوں کو کھانا دینے کے لیے کوئی آتا تھا تو امام جعفر صادق آتے تھے۔ یہ ہستی وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے، اور ہم انہیں اپنا باپ سمجھتے ہیں اور یہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے، تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے ایسے باپ کو قتل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام جعفر صادق کی ہم علمی شخصیت تو بیان کرتے ہیں، بیان ہونی بھی چاہیے، اور ان کی عبادت کو بھی بیان کرنا چاہیے، لیکن اس پہلو سے بھی ہم غافل نہ ہو جائیں کہ دینداری صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، دینداری صرف کتابیں اور دعائیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ دینداری اپنے گھر والوں کی سب سے پہلے خدمت کرنا اور ان کی مدد کرنا اس کا کام ہے، اس کا نام ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کی، پڑوس والوں کی، اعزاء اقربا کی، اور راستے میں چلتے چلتے کوئی پریشان شخص نظر آتا ہے، کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے رشتہ دار ہوتے تھے؟ صرف امام جعفر صادق کے یہ شہر والے تھے جو غریب تھے، نادار تھے، تو امام نے ان کا بھی خیال کیا۔ تو امام جعفر صادق کی سیرت کا کیا کہنا، اور شاید اسی سیرت کی وجہ سے منصور دوانقی کو برداشت نہیں ہوا کہ امام کو زندہ رکھے اور امام کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اور میں کہوں گا اے امام جعفر صادق، آپ کتنے مظلوم تھے کہ آپ کا یہ اخلاق کریمانہ بھی دشمنوں کو گوارا نہیں ہوا، اور یہ آپ کی خوبصورت سیرت بھی دشمنوں سے برداشت نہیں ہوئی۔ کتنے مظلوم تھے، اتنی پاک سیرت ہونے کے باوجود بھی آپ کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا اے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کم از کم اس اعتبار سے خوش قسمت تھے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کے بیٹے نے آپ کو جنت البقیع میں جا کر دفنا دیا، اور جب دفنایا بھی ہے تو آپ کو آپ کے دادا کے اور آپ کے بابا کے پہلو میں دفنایا ہے۔ لیکن سلام ہو ہمارا علی و زہرا کے اس دونوں فرزندوں کے اوپر، جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جنازہ اٹھا تھا تو سہارا دینے کے لیے بھائی موجود تھے، مولا حسین موجود تھے، مولا غازی عباس موجود تھے، محمد حنفیہ موجود تھے، لیکن نانا کے پہلو میں نواسے کو جگہ نہ مل سکی، اور تیروں کی برسات ہوئی اور یہ جنازہ دوبارہ گھر میں لایا گیا۔ ہائے بہن نے کیسے اپنے بھائی کی جنازے کو اس طرح سے دیکھا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ بڑی قیامت تو اس وقت ٹوٹی ہے
جب ایک جوان بیٹا اپنے بابا کی میت کو دیکھ رہا ہے، اور کربلا کا میدان ہے جہاں صرف بابا کی میت نہیں بھائیوں کی میت بھی موجود ہے، صرف بھائیوں کے جنازے نہیں چچا کی جنازہ بھی موجود ہے، لیکن ہائے سید سجاد، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ عام طور پر بیٹے ہی تو باپ کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، لیکن مولا سید سجاد کتنے مظلوم تھے، باپ کا بے سر لاشا سامنے موجود ہے، لیکن نہ غسل دے سکتے ہیں، نہ کفن پہنا سکتے ہیں، اور نہ سپرد لحد کر سکتے۔ ہر 3 دن کے بعد باعجاز آئے، اور وہ جنازہ 3 دن تک جلتی ریتی پر پڑا رہا، اور پھر سید سجاد اپنے بابا سے معافی مانگتے رہے، بیٹا سجاد یہ موجود ہے بیٹا، لیکن باپ کو اس لیے نہ دفنا سکا کیونکہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، گلے میں توق تھا، پیروں میں بیڑیاں تھی۔ بابا اگر زنجیروں میں جکڑا ہوا نہ ہوتا تو کبھی آپ کے جنازے کو بیٹا سجاد چھوڑ کر نہ جاتا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ان آنسوں کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص ہم جو جعفری کہلاتے ہیں، پروردگارہ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مکمل سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما، اور ان کے آخری وارث اور جانشین حضرت قائم آل محمد حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔